بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو سی نیوز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس نئی ویڈیو کے اندر آج کا تازہ ترین ایشو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، جسے عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، جہاں سے لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی ہے، جو لوگوں کے لیے انصاف کا اس ملک کے اندر آخری پلیٹ فارم ہے، آخر وہ اس حالت تک کیسے اور کیوں پہنچی کہ آج تقسیم واضح ہو چلی کہ عدالت کے اندر ججز آپس میں تقسیم ہیں۔ آج کے جسٹس اطہر معین اللہ کے نوٹ نے ایک مرتبہ پھر بھونچال برپا کر دیا۔ تمام توپوں کے رخ جو تھے وہ چیف جسٹس کی طرف ہو گیا۔ یہ آخر حالات اس وقت تک کیوں پہنچے، اس نوبت تک، اس نیج پہ کیوں پہنچے؟ سوچنے والی بات یہ ہے۔ دیکھیں، یہ تو بات واضح دکھائی دے رہی ہے کہ جب سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، قابل عزت شخصیت ہیں، جب سے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا، مخصوص بینچ بنتے ہیں اور مخصوص ججز ان بینچز کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ کچھ ججز ہیں، جج صاحبان ہیں، جن کو سامنے نہیں رکھا جاتا، جن کو کوئی بھی امپورٹنٹ کیس ان کے سامنے نہیں گیا۔ مثلا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بڑی رسپیکٹ کمائی انہوں نے۔ اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اسی طرح باقی دوسرے لوگ بھی ہیں، تو انہیں بالکل بھی اگنور کیا گیا۔ یہ سب سے بڑی وجہ آج سپریم کورٹ یہاں پر کھڑی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بڑے جارحانہ مزاج کے لوگ چیف جسٹس کے عہدے پر ہے۔ افتخار چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے سٹینڈ لیا تو اس ڈکٹیٹر کا مقابلہ کر گیا، جج صاحبان نے ساتھ دیا۔ لیکن یہ چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے 15 یا 16 جج ہوتے ہیں، لیکن ہم جب بھی کوئی بینچ بنا، جب بھی کوئی نام سنے کہ اس بینچ کے اندر کون کون شامل ہے، پتہ چلا یا تو چیف جسٹس خود ہیں، یا جسٹس اعجاز الاحسن ہے، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، یا ایک آدھا بندہ اور ہے۔ باقی ججز کے ہیں، ان کو آخر کیوں نہیں لیا جاتا تھا؟ یہ سب سے بڑی وجہ بنی کہ آج سپریم کورٹ کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اصل میں چیف جسٹس پر تنقید کا مطلب سپریم کورٹ پر تنقید کا معاملہ ہے۔ فل کورٹ بنانے کے لیے ہر ایک نے سفارش کی، ہر ایک نے کہا، پاکستان بار کونسل نے کہا، وکلاء نے بھی زور دیا کہ اچھا ہے اگر یونینیمسلی فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ملک کا، اس میں فائدہ ہے، تو کیوں نہ اس کی طرف جایا جائے۔ لیکن انا سامنے آ گئی، ایگوئزم سامنے آ گئی، انا پرستی کو سامنے رکھا گیا، اسے اہمیت دی گئی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج کھلم کھلا جس ادارے کے بارے میں بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ انصاف کا ایک علمبردار ہے، لوگوں کو توقع ہوتی ہے، لوگ جاتے اس لیے کہ انہیں انصاف ملے گا، لیکن وہ ادارہ خود تنقید کا باعث بن گیا۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ٹویٹر پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، آج ایک بھونچال برپا، ایک زلزلہ آیا ہوا ہے۔ ایسے جج صاحبان کے تصویریں لگا لگا کر کمنٹس لکھے جا رہے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آزادی اظہار رائے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن اس حد تک آزادی اظہار رائے نہیں جاتی کہ عدالت جیسا ڈپارٹمنٹ، عدالت جیسا ادارہ ہی لوگوں کی ہٹ لسٹ پر آ جائے، اور پھر بنے گا کیا؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر بنے گا کیا؟ آخر اس کا انجام کیا نکلے گا کہ جہاں پہ قاضی، جہاں پہ جج، جہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ اس چیز کا نشان بن جائے کہ اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی جائے۔ آج ایسے ادھر سے نوٹ آتا ہے، ادھر سے ہی وہ خبر بریک ہوتی ہے، دوسری طرف سے دیکھیں نون لیگ اور حکومت اور دوسرے لوگوں کی طرف سے کیسے شدید رد عمل سامنے آیا۔ مریم اورنگزیب، مریم نواز، اسی طرح نواز شریف اور دوسرے لوگوں نے، سبھی نے ایک ہی زبان استعمال کی، اور اس زبان کے اندر کیا تھا کہ چیف جسٹس فوری طور پہ الگ ہو جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس کے اوپر سیدھا جو ہے نا وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے
پی ٹی آئی کی حمایت میں فیصلے دیے اور بینچ بھی وہ بنائے جو ہمیشہ نون لیگ کے خلاف گیا. یہ اکثر یہ لوگ بیانات دیتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگر ایک جج اس طرح سے از خود وہ اپنا ایک اضافی نوٹ لکھتے ہیں اور وہ بھی فیصلہ آنے کے اتنے دن بعد، تو کیا وہ اہمیت کا حامل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے، جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آخر یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیوں؟ اگر آج جج صاحبان تقسیم نہ ہوتے، یا ایسے کہہ لیں کہ انہیں ایک غیبی طاقت کی طرف سے پریشرائز کیا گیا، جیسے کہ ہمارے سیاستدان بھی اکثر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جناب ہمیں پریشر دیا گیا لہٰذا ان کی کابینہ کو چھوڑ دیا، اور پھر پریشر آیا تو پھر ہم ان کی کابینہ کے اندر فیصل سبز وردی ابھی کہہ رہے تھے کہ جناب ایم کیو ایم نے ایک دفعہ عمران خان کی کابینہ چھوڑی لیکن پھر دباؤ آیا تو پھر دوبارہ ادھر چلے گیا. تو کیا اس طرح کے پریشرز کی بہ جانا چاہیے؟ سٹینڈ لینے کی قوت طاقت نہیں ہے. تو اب عدلیہ جو سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے، جس کا حکم سب کو ماننا چاہیے، سب کو جس کے سامنے اپنا سر سرنڈر کرنا چاہیے، جو فیصلہ آئے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اب وہ عدلیہ اس وقت شدید ترین دباؤ میں ہے. اور اس کا ہیڈ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب، ہر انگلی ان کی طرف اٹھائی جا رہی ہے. وہ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں جن کو عدالتوں سے سزا مل چکی، اور وہ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں جو ان کے ٹاؤٹ ہیں، جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو صرف اور صرف مقصد کیا ہے کہ پریشرائز کیا جائے. اور عام آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. تو صورتحال خوفناک ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اب پہلے سیاسی کشیدگی تھی، اب ہم پتہ نہیں اس کے لیے کوئی نئی ٹرم استعمال کریں گے کہ وہ کیا ہے. لیکن اس میں خود عدلیہ کا بھی اپنا بھی جو ہے نا وہ بہت سارا کردار ہے جس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کردار نے صرف اور صرف اس کردار نے بڑا نقصان پہنچایا، یک طرفہ فیصلوں نے بڑا نقصان پہنچایا. اگر مان لی جاتی بات آج جس طرح سب کہہ رہے ہیں کہ جو فل کورٹ فیصلہ دیتا اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے. عمران خان صاحب خود کہہ چکے کہ مجھے کوئی اس میں ابہام نہیں ہے یا مجھے کوئی ایسا خوف یا خطرہ نہیں ہے، بنتا ہے فل کورٹ تو بن جائے. لیکن وہ نہیں بنا، انا سامنے آئی. انا پرستی بڑی بری چیز ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہے، اب چیف جسٹس کافی حد تک گھیرے جا چکے ہیں. چیف جسٹس کافی حد تک جو ہے وہ دباؤ کا بھی شکار ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس دباؤ کو کس طرح سے فیس کرتے ہیں، کس طرح سے اس دباؤ کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے. خدا نہ کرے کہ ایسا انجام ہو جیسا جسٹس سجاد علی شاہ کا ہوا تھا، اس سپریم کورٹ کا ہوا تھا. کچھ ایسا اینڈ نہ ہو کہ جناب ہمیں عزیز ہم وطنوں کی آواز سننی پڑے اور پھر سے جمہوریت کی بساط یہاں لپیٹی جائے. تو کچھ ایسا انجام نہ ہو. اگرچہ ابھی تک کچھ سیاستدانوں کی طرف سے تو یہ اندیا دیا گیا کہ جناب ہمیں ماشاءاللہ جو ہے نا وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، لیکن ابھی تک اگر دیکھا جائے تو آرمی کسی حد تک تو دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو عدلیہ آج ہماری منقسم ہے، تقسیم ہو چکی، حالات خاصے خراب ہیں. ججز صاحبان شدید تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. دونوں پارٹیاں اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے پسندیدہ جج صاحبان کو نشانہ بنا رہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب اس سے نکلا کیسے جائے؟ سوال تو یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنا کیسے ہے، اس کو کس طرح سے پرامن طریقے سے حل کیا جاتا. اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں بیٹھ جاتی، اس کو مذاکرات ہو جاتے، بات چیت کرتی، کوئی درمیانی راستہ نکل جاتا. اس میں کسی سے مدد لی جا سکتی. سپریم کورٹ خود ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں سنی. بات تو دور کی بات، یہ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اب مل کر یہ سب کے سب عدالت کو گھیر رہے ہیں، عدالت کو گھیر چکے ہیں.